میت وزنی اور اس کا چہرہ کالا کیوں ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کویت کے داعی اور خطیب محمد نقوی فرماتے ہیں کہ ایک شیخ فرماتے ہیں، میں اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں۔ میں 30 سال سے میتوں کو غسل دے رہا ہوں۔ ایک دفعہ میں ایک خاتون کی میت کے ساتھ تھا۔ شروع ہی سے اس میت کے ساتھ کچھ عجیب سے واقعات ہو رہے تھے، جیسے میت سے عجیب سی بو آ رہی تھی وغیرہ وغیرہ۔ میں ان چیزوں کو نظر انداز کر رہا تھا، ہو سکتا یہ بو ایسے ہی میت سے آ رہی ہوگی۔ پھر غسل کے بعد میت کو ڈولے میں رکھا گیا اور جنازے کو قبرستان پہنچایا گیا۔ 5-6 بندوں نے میت کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ ہلا بھی نہیں پا رہے تھے، اور 4-5 بندے ان کی مدد کے لیے آئے، پھر بھی میت کو ہلا نہیں پا رہے تھے، حالانکہ میت بظاہر چھوٹی اور ہلکی لگ رہی تھی۔ اتنے لوگ مل کر بھی میت کو ڈولے میں سے ہلا بھی نہیں پا رہے تھے۔ میں پھر تمام فقہی مسئلے اور کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اس میں میت سے خون نکلنے یا میت ٹکڑوں میں ہو، ایسے تو مسائل تھے، مگر اس نوعیت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میت کو قبر میں رکھنے کی بہت کوشش کی، ناکام ہونے کے بعد میں نے علماء سے رجوع کیا۔ ایک عالم دین نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کریں، مگر میں نے کہا مردے تو نہیں سنتے، پھر میں تلاوت کیوں کروں؟ میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، بس تلاوت کریں۔ پھر میں میت کے قریب آ کر مختلف جگہوں سے قرآن پڑھنے لگا، سورہ یاسین سے کچھ اور سورہ قاف سے کچھ۔ پھر میں نے دیکھا کچھ لوگ مل کر صرف ایک میت کا پیر ہلا پا رہے ہیں۔ میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں قرآن کی تلاوت جاری رکھا۔ اس خاتون کے 3 بیٹوں نے میت کو قبر میں رکھنے کے لیے اٹھایا ہوا تھا۔ میں اپنی تلاوت جاری رکھا ہوا تھا۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ شاید کسی نے مجھے آواز دی، اور میں نے اپنی تلاوت جیسے ہی روک دی، 3 بیٹے گر گئے اور میت بھی گر گئی۔ میں نے کہا اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ بیٹوں نے کہا ہم بالکل نہیں جانتے۔ اچانک میت وزنی ہو گئی اور میں قرآن کی تلاوت جاری رکھتے ہوئے قبر میں اترا اور ان کی تدفین کے عمل میں رہبری کرتا رہا۔ کیونکہ میں غیر محرم تھا، اس لیے میت کو چھو نہیں سکتا تھا۔ میت کا ایک بیٹا مسلسل رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے لیے کچھ نہ پوچھیے۔ پھر اس نے کہا کیا میں اپنی ماں کا چہرہ دیکھ سکتا ہوں؟ بیٹا قبر سے باہر آیا اور وہ بہت رو رہا تھا۔ پھر بیٹے نے کہا یہ میری ماں نہیں ہو سکتی۔ شیخ نے کہا میرے پاس اس کے ثبوت کے طور پر کاغذات ہیں کہ تمہاری ماں تھی۔ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، جب آپ انہیں غسل دے رہے تھے میں وہاں تھا، ان کا چہرہ سفید تھا۔ جب میں بعد میں دیکھا تو یہ کوئلے کی طرح کالا ہو گیا تھا۔ یہ میری ماں نہیں تھی کہہ کر رونے لگا۔ شیخ نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں میں نہیں بتا سکتا، اور وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک میت کی تدفین پر ایک آدمی میرے پاس آیا، لمبی داڑھی، جھبا اور پیشانی پر سجدے کے نشان۔ وہ آ کر کہنے لگا کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے۔ آپ کون ہیں؟ کچھ مہینے پہلے ایک خاتون کی میت قبر میں نہیں جا رہی تھی، میں ان کا بیٹا ہوں۔ پہلے تو آپ اس وقت بالکل الگ تھے۔ جی شیخ، میں نے توبہ کر لی اور مجھ میں تبدیلی آ گئی۔ آپ کی والدہ کے ساتھ ایسے حالات کیوں ہوئے تھے؟ اس نے کہا میری ماں زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ اللہ اکبر! اسی لیے ان کی میت قبر میں نہیں جا رہی تھی، اس کے لیے میں رو رہا تھا۔ جب میں ان کا چہرہ دیکھا تو پورا کالا ہو گیا تھا، اس لیے میں بہت پریشان اور خوف زدہ ہو گیا تھا۔ شیخ نے کہا ایسے ہی نماز چھوڑنے والوں کا انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی عبرت کے لیے ایسے واقعات کو رونما فرما دیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ اللہ سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری قبر کو جنت کی کیاری بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔